بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قطع علی خائن ولا خائنۃ، خائن اور خائنہ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ خائن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز مجھے امانت کے طور پہ دی، میں دینے سے انکار کر دوں تو یہ خیانت ہے، یہ امانت کے خلاف ہے۔ لیکن حرز سے لینے کا معنی نہیں پایا جا رہا۔ حفاظت سے حرز کا معنی بتا چکا ہوں کہ جب محفوظ جگہ سے چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں وہ معنی نہیں پایا جا رہا، اس لیے خائن اور خائنہ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا نباشن، اس میں بناش لکھا ہے نا، تمہارے والے میں صحیح ہوگا۔ ولا نباشن، اور نہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہاں حفظ کا معنی نہیں، مردہ کیا حفاظت کرے گا، کوئی اور وہاں حفاظت کرنے کے لیے ہے نہیں، تو کفن چور کے ہاتھ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ وہاں وہ ملکیت بھی نہیں ہے نا، ملکیت میں بھی شبہہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ولا منتہب ولا مختلس، منتہب اور مختلس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ منتہب کہتے ہیں کہ علل اعلان جبرن کوئی چیز کسی کی لے لے، میں لیا ہوں، 10 لوگ موجود ہیں یا کوئی نہیں ہے، آپ پکڑ کے چھین لیں سب کے سامنے کی، یہ نہیں کہ اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ میں لیا ہوں اور آنکھ جھپکتے ہی لے کے چلا گیا، ہے نا، یہ انتہاب نہیں ہے نا، کھلم کھلا آئے لوٹنے کے لیے اور لوٹ کے چلا جائے، یہ انتہاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو انتہاب میں بھی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ پوشیدگی کے طور پہ یہ نہیں ہو رہا ہے نا، کتائے طریق کا، ڈاکوؤں کا نا کیا حکم ہے وہ بعد میں آئے گا۔ ولا مختلسن، مختلس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، مختلس وہی پلک جھپکتے ہی لے کے چلا جائے ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے ماہر کہ آپ ہاتھ میں لیے پلک جھپکتے ہی لے غائب ہو جائیں گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ولا یقطع السارق من بیت المال، بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ بیت المال میں جیسے 4 لوگ ہم ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، کوئی ایک چوری کیا تو اس کا بھی تو حق ہے، بیت المال میں اپنا حق لے کے گیا ہوگا، ہے نا۔ تو چونکہ کوئی اس کا بیت المال میں اس کا بھی حق ہوتا ہے، جتنا بھی صحیح، اگرچہ زیادہ لے کے چلا جائے لیکن جتنا بھی صحیح حق اس کا بھی ہے، اشتراک ہے، اس لیے اس سے اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ ولا من مال للسارق فیہ شرکہ، وہی والی صورت پھر ہے، بیت المال میں بھی شرکت ہے، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس سے چوری کرنے والے۔ اور اگر شرکت کا مال ہے، 3 آدمی ہیں ہمارے سامنے، تینوں نے مشترکہ طور پہ کوئی چیز خریدی، اس میں سے کسی نے کوئی چیز چوری کر لی تو اس کا بھی اس میں حق ہے نا، تو مال شرکت سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا من مال للسارق فیہ شرکہ، نہ ہی ایسے مال میں جس میں چوری کرنے والے کی شرکت ہو۔ ومن سرق من ابویہ او ولدہ او ذی رحم محرم منہ، اور جو چوری کرے اپنے ماں باپ کے مال سے یا اپنے بیٹی بیٹے کے مال سے یا اپنے قریبی رشتہ دار کے مال سے، بھائی ہے، چچا ہے نا، پھوپھی ہے، اور اپنے قریبی ذی رحم محرم کے مال سے جو چوری کرے، لم یقطع، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ آپس میں الفت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گھر کے اندر آنے جانے، گھر کے اندر باہر آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر چچا کے گھر میں جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں روک ٹوک کرنے والا ہوتا ہے، تو حرز نہیں ہے اس کے لیے، وہ اس سے محفوظ نہیں ہے، وہ آتا جاتا
ہے نا. جب حرز ہی نہیں ہے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. کیوں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیوں الٹ رہا ہے کتابیں؟ تو وہاں حرز کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے. آ جا رہا ہے جس کو آنے جانے کی اجازت ہے وہ چوری کر لے تو اس کے حق میں وہ حرز نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹیں گے. لم یقطع. وکذالک اذا سرق احد الزوجین من الاخر، یوں ہی میاں بیوی میں سے کوئی دوسرے کا مال چوری کر لے تو ان میں بھی انبساط ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو روکے گا کہ ہمارے گھر میں نہ آؤ، ارے کبھی ہو جائے وہ تو اتفاق کی چیز ہے. شوہر کو بیوی روکے گی کہ گھر میں نہیں آنا ہے، تو انبساط کا معنی ہوتا ہے. حرز کا معنی یہاں مفقود ہو جاتا ہے، اس لیے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. او العبد من سیدہ، اور غلام اپنے آقا کا مال چوری کرے تو یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آقا کی طرف سے غلام کو اجازت ہوتی ہے آنے جانے کی. اور من امرات سیدہ، یا اپنے آقا کی بیوی کا مال چوری کر لے تو وہی دخول اذن کی وجہ سے، اذن دخول داخل ہونے کی اجازت کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگا. اور من زوج سیدہ، یا اپنے آقا اپنی مالکن کے شوہر کا مال چوری کر لے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. ابل مولا من مکاتبی، یا آقا اپنے مکاتب کا مال چوری کر لے، اگرچہ عقد کتابت کر چکا ہے لیکن رشتہ غلامیت تو باقی ہے نا، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کسب میں اس کا حق ہے. وکذالک السارق من المغنم، غنیمت سے کوئی چوری کر لے تو سارے مجاہدین کا غنیمت میں حق ہوتا ہے. شرکت کا معنی پا لیا جاتا ہے، اس لیے غنیمت سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. یہاں سے ایک دو لائن میں پھر تھوڑی سی بات بدل دے رہے ہیں، پھر اسی موضوع پہ یہ آ جائیں گے. والحرز علی ضربین، حرز کی دو قسمیں ہیں. ایک تو حرز یہ ہے کہ ہم نے کیا نام ہے تالا والا لگا کر کے کسی محفوظ مکان میں رکھ دیا حفاظت سے، ایک مکان کی حفاظت، حرز فی المکان ہے نا. اور ایک حرز یہ ہے کہ ہم کوئی سامان ہے اس کو رکھ کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حرز بالحفظ، حرز بالحافظ ہے نا. ایک یہ رکھ دیا ہے نا، سب کچھ ہو گیا محفوظ جگہ پہ، ایک یہ کہ وہیں بیٹھ کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. دو صورتیں ہوتی ہیں نا، دونوں کو بتا رہے ہیں. والحرز علی ضربین، حرز کی دو قسمیں ہیں. حرز لمانن فی، ایک حرز وہ ہے جو اس مکان کی وجہ سے ہو، اس جگہ کی ہی وجہ سے ہو نا. یہاں معنی کا معنی نہیں ہے، سبب ہے نا. تو یعنی وہ جگہ ہی حفاظت کے لیے ہو. قدور جیسے کہ کمرے، والبیوت جیسے کہ گھر، والبیوت اور کمرے ہے نا. تھوڑا سا دار اور بیت میں فرق ہوتا ہے. بیت بیتوتا سے بنا ہے یعنی جس میں رات گزاری جائے، اور کچھ ایسا بھی گھر ہوتا ہے کہ بنا تو دیا ہے نا لیکن رہائش نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور دار کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے، ممکن ہے آپ نے پہلے پڑھا ہو، ہم اس معنی میں نہیں جائیں گے نا، اس سے پہلے گزر چکا ہے نا. ہم جو پڑھائے ہیں اس میں نہیں گزرا ہے، اس سے پہلے گزرا. حرز کی دو قسمیں ہیں. حرز لمانن فی جیسے دور اور وجود، وہ حرز بالحافظ، اور ایک حفاظت کرنے والے کے ذریعے سے محفوظ ہونا. کوئی حفاظت کرنے والا وہاں متعین ہو. میں کروں یا کسی کو لگا دوں، تو کسی بھی حرز سے جب کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا ان دونوں قسموں میں سے. اور اگر حرز کا معنی نہیں ہے تو جو ہاتھ نہیں کاٹیں گے. فمن سرق عینا من الحرز، تو جو کوئی حفاظت کی جگہ سے کوئی سامان چوری کر لے، او غیر حرز، یا حفاظت کی جگہ پہ تو نہیں ہے، وہ صاحب ہو اندہ، لیکن مالک وہیں ہے یا کسی کو مالک نے بیٹھا دیا وہیں، یعنی حرز بالحافظ ہے. وہ صاحب ہو اندہ یحفظ، مالک وہیں بیٹھ کر کے اس کی حفاظت کر رہا ہے. یعنی حرز لمانن فی ہو
یا حرز بالحافظ ہو اور کوئی چوری کر لے، 10 درہم کی مالیت کا ہو، جلدی خراب نہ ہوتا ہو، تمام شرطیں پائی جا رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ وجب علیہ القتل، ہاتھ کاٹا جائے گا، ہے نا، ہاتھ کاٹنا اس کا واجب ہو جائے گا۔ ولا قطع علی من سرق من حمام، آج کل تو آپ لوگ حمام دیکھتے نہیں ہیں، جو حمام کا قدیم تصور ہے وہ ایسا حمام تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ پہلے کا حمام یہ ہوتا تھا پیسے دیجئے جا کے نہائیے، ہے نا، اور اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے عام، ہے نا، لیکن پہلے جو ہوتا تھا اس کا انداز دوسرا ہوتا تھا، تو قریب قریب یہی ہوتا تھا، لیکن اس میں ہر کسی کو جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ آپ گئے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، یہ گئے یہ، ہم گئے ہم، یہ گئے یہ، وہاں حفاظت ہوتی ہے جب سب کو آنے جانے کی اجازت ہے۔ تو جب حفاظت نہیں ہے تو من سرق من حمام، جو حمام سے چوری کرے، او من بیت اذن للناس فی دخولہ، یا ایسے گھر سے چوری کرے جہاں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہو، مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، جو آئے رہے، سب کو آنے جانے کی اجازت ہے۔ شادی ہو رہی ہے، شادی حال ہے، وہاں کوئی رکھے ہوئے ہے کچھ، تمام مہمانوں کو آنے جانے کی اجازت ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ او من بیت اذن للناس فی دخولہ، یا ایسے گھر سے جس میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے، او من سرق، یہ او ہوگا، تمہاری کتاب میں او ہے کہ واو ہے؟ او ہونا چاہیے، ہے نا، او من سرق من المسجد، واو ہے، تو اب اوپر والے کا حکم پورا ہو گیا، ہے نا، یہ ولا قطع، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کس کا؟ جو حمام سے چوری کر لے، ہے نا، یہاں میں نے من سرقہ ہی سے پڑھا دیا تھا، ولا قطع چھوٹ گیا تھا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو حمام سے چوری کرے یا ایسے گھر سے چوری کرے جس میں سب کو آنے جانے کی اجازت ہے۔ ومن سرق من المسجد متاعا، جو مسجد سے کوئی سامان چوری کرے، مسجد کا نہیں ہے نا، ترجمے پہ غور کیجئے گا، مسجد سے کوئی سامان چوری کرے کسی کا، میرا ہے میرا چوری کر لے، وصاحبہ عندہ، مالک وہیں بیٹھ کر کے اس کی حفاظت کر رہا ہو، حرز کا معنی ہے کہ نہیں؟ حرز بالحافظ ہے نا، کتیا، جب حرز کا معنی پایا جا رہا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ اس کی اور دوسری تمام شرطیں پائی جا رہی ہوں۔ ولا قطع علی الضیف، مہمان کوئی چیز چوری کر لے، ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ولا قطع علی الضیف، مہمان کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اذا سرق ممن اضافہ، جبکہ وہ چوری کرے اس کا سامان جس نے اس کی میزبانی کی ہے، کیونکہ مہمان کے حق میں میزبان کا جو مکان ہے، جب اس کو مہمان بنا لیا تو وہ حرز نہیں رہ گیا اس کے لیے، جتنے میں اس کو آنے جانے کی اجازت ہے نا، ہوتا ہے نا، اب تو مہمان خانہ الگ سے بنا ہوتا ہے، وہاں باقی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو جو حرز اس کے حق میں نہیں رہا، وہاں سے کوئی سامان اس نے چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ ولا قطع علی الضیف، اور مہمان کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے جبکہ وہ چوری کرے اس کا سامان جس نے اس کی ضیافت کی ہے۔ یہ مسئلہ ایک اور بتا رہے ہیں، اس کو آپ اس میں تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ نہیں الٹا ہے نا، لیکن ہے مسئلہ یہی جو یہ بتا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نقب لگایا، نقب جانتے ہیں نا، نقب لگا کے اندر آ گیا، دیوار پھاند کے اندر آ گیا، چوری کیا، حد کے حرز ہے کہ نہیں؟ حرز کی عزت پامال کرنا ہے کہ نہیں؟ یعنی حفاظت کو توڑنا ہے کہ نہیں؟ ہے نا، اندر آ گیا کود کر کے، بہت سارا سامان چوری کیا لیکن لے کے گیا نہیں، تو کہیں گے تب چور کیسا جب لے کے نہ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ وہاں سے اٹھایا اور پھینک دیا،
باہر دوسرا تھا وہ لے کے چلا گیا، تو نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہے نا؟ اس لیے کہ جس سے ہتک حرز ہے اس کا لے جانا نہیں پایا گیا، اور جس کا لے جانا پایا گیا اس سے ہتک حرز نہیں ہے کہ نہیں؟ اولے نظر میں لگتا ہے کہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے نا، لیکن علت جب سمجھ میں آ جائے گی تو ہوگا نہیں صحیح ہے، سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ، اور جب چور گھر میں نقب لگائے، وَدَخَلَ، اور گھر میں داخل ہو جائے، ہتک حرز ہو جائے، وَنَاوَلَهُ آخر، اچھا فَأَخَذَ الْمَالَ، مال چوری کرے، سارے زیورات گہنے سب اٹھا لے، وَنَاوَلَهُ آخر، دوسرے کو باہر پکڑا دے یا پھینک دے، وہ اٹھا لے جائے، وَنَاوَلَهُ آخر خارج البیت، اور گھر کے باہر دوسرے کو دے دے، فلا قطع علیہما، تو ہمارے یہاں راجح مذہب یہی ہے کہ کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جو سرقہ کی حد ہے وہ قائم نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر چوری کیا، چوری کرنے کے بعد باہر پھینک دیا، پھر نکلا اور اٹھا کے لے کے چلا گیا خود ہی، تب تو کاٹیں گے، سارا کام وہی کر رہا ہے، ایک ہیلا اختیار کر رہا ہے تھوڑا سا کہ پھینک دیں گے، باہر سے اٹھا لیں گے، لے کے چلے جائیں گے، یہ تو چوروں کی عادت ہوتی ہے نا، یہی ان کے درمیان ماحول ہے نا، پورا سامان اٹھا کے تو لے کے باہر نکلتے نہیں، کچھ پھینک دیا، کچھ یہ کر دیا، کچھ وہ کر دیا، ہے نا، کچھ لوگ سب اٹھا کے بھی لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی گاڑی لے کے آیا لاد کے لے کے چلے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں تھا گدھا لے کے آیا، اونٹ لے کے آیا، لاد کے لے کے چلے گئے، تو اس کا حکم بھی آ رہا ہے۔ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ، اور اگر راستے میں پھینک دیا، ثُمَّ خَرَجَ، پھر باہر نکلا، فَأَخَذَهُ، اور اسے لے لیا اور چلا گیا، قُطِعَ، گرفتار ہوا، ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ ہتک حرز بھی ہے، مال لے جانا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ، اسی طریقے سے گدھا لے کے گیا گھر میں، اونٹ لے کے گیا گھر میں، گھوڑا لے کے گیا گھر میں، کوئی گاڑی لے کے گیا گھر میں، چوری کیا، لادا لے کے گئے، ہانک دیا گدھے کو لاد کر کے، تو کہے گا ہم تھوڑو لے کے نکلے ہیں، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن سوق اسی کا ہے، ہانکنا اسی کا ہے نا، اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ، گھر کے اندر گدھا لے کے گیا، سامان چوری کیا، ہتک حرز ہے، چوری کرنے کے بعد لاد دیا گدھے پہ، وَسَاقَهُ، اور ہانک دیا گدھے کو لے کے جاؤ، ہے نا، فَأَخْرَجَهُ، اور اسے باہر لے کے چلا گیا، تو اس کے ہاتھ کو کاٹیں گے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَ، یہ بھی ہوتا ہے، پوری ایک جماعت چوروں کی گھر میں داخل ہو گئی، چوری کیا، لیکن سب نہیں چوری کر رہے ہیں، ہے نا، جو عادت ہے جیسے ہوتا ہے نا، دو لوگ چوری کر رہے ہیں، دو آدمی گن پہ مالک مکان کو لیے ہیں، ہے نا، تیسرا آدمی پہرا دے رہا ہے، چوتھا آدمی یہ کر رہا ہے، پانچواں آدمی، ایک جماعت ہے، سب کا کام بٹا ہوا ہے نا، تو کیا حکم ہوگا؟ وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَ، اور جب گھر میں پوری ایک جماعت داخل ہو جائے، فَتَوَلَّ بَعْضُهُمُ الْأَخْذَ، بعض لوگ چوری کریں، سامان لے رہے ہوں، بعض لوگ دوسرے کام میں مصروف ہوں، تو یہ بھی پڑھ چکے ہیں، سب کے حصے میں 10 درہم آنا چاہیے، اتنا چوری کر لیا کہ سب کے حصے میں 10 درہم کے قریب آ جائے گا، قُطِعُوا جَمِيعًا، سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ سب شریک ہیں باضابطہ۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ عبارت گڑبڑ ہے کیا؟ قُطِعُوا جَمِيعًا، سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ ہتک حرمت میں اور ہتک حرز میں اور چوری کرنے میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اگر وہ مالک کو گن پہ نہ لیے ہوتا تو وہ چوری کر پاتا اور شور مچا دیتا۔ یہ یہاں بات تھوڑی سی پوری بھی ہو رہی ہے، آگے سے پھر انشاءاللہ تفصیل سے کل پڑھائیں گے، یہ بحث کل پوری پڑھا دیں گے۔ السلام علیکم۔